رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی شیعان اہل بیت اور مولا کے عزادار موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں ہماری طرف سے السلام علیکم۔ امام بارگاہ جعفری سینٹر اٹلانٹا یو ایس اے کی جانب سے اس مجلس اعزا کو پوری دنیا میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت فرمانے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات، موضوع مجلس اذان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ جس سبجیکٹ کا انتخاب کیا ہے یہ موضوعات خاصہ میں سے بہت خاص موضوع ہے اور صاحبان ایمان کے لیے فرش اعزا کی طرف سے نایاب تحفہ۔ سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اولاد امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ہم بڑے اختصار کے ساتھ اپنے سبجیکٹ کو سم اپ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں ہم نے حضرت امراء خیز کا تذکرہ کیا تھا اور ازواج امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے اور اس حوالے سے جناب ام فروہ کا تذکرہ کیا، جناب ام فروہ کے ساتھ ساتھ جناب رباب کا تذکرہ کیا، اور کربلا کے دو قاسم، قاسم ابن امام حسن اور دوسرے قاسم جو کہ بیٹے ہیں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے، یہ جو کربلا کے شہیدوں میں دو قاسم ہیں، ان کا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کی اس مجلس میں بھی میں امام حسن مجتبی ہی کے سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ اس سال ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ معصومین یا وہ امام کہ جن کا تذکرہ یا صرف شب ولادت میں ہوتا ہے یا شب شہادت میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ بعض ائمہ کا تذکرہ بڑے اختصار کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں نے مسلسل ان ائمہ کو، ان اماموں کو اس سال عشرے کا سبجیکٹ قرار دیا تاکہ امامت کی معرفت حاصل ہو سکے، تاکہ عصمت کی معرفت حاصل ہو سکے۔ آج ذرا سا انٹروڈکشن میں کراؤں گا، 5 منٹ آپ کو زحمت ہوگی، لیکن اپنے بچوں کے لیے اور یوتھ کے لیے، تاکہ وہ سسٹم کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ امام حسن کی تاریخ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ بہت واضح سی چیز ہے کہ 15 رمضان یعنی 15 رمضان کو آپ کی ولادت ہے، اور جب ولادت ہوئی اور امیر المومنین نے مسجد میں جا کے رسول اللہ کو یہ مبارکباد دی اور اطلاع دی کہ اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیا ہے، یعنی حسن مجتبی تفسیر بنے سورہ کوثر کی، چونکہ اللہ نے کہا تھا انا اعطینک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو وہ کثرت نسل عطا کی ہے زہرا کی شکل میں، اور وہ اولاد زہرا عطا کی ہے جو شام قیامت میں بھی اپنی صبح رکھتی ہے۔ تو سوچئے کہ جب زہرا کے یہاں حسن مجتبی کی
ولادت ہوئی ہوگی تو کیا اہتمام ہوا ہوگا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ امام حسین کی ولادت کا جشن تو آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، فطرس کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، دردائل کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، سلسائل کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، اور گہوارے امام حسین کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، اور فطرس کا آنا پڑھا جاتا ہے۔ لیکن حسن مجتبیٰ کی ذرا سا جو ولادت ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا سماعت فرمائے، انشاءاللہ آپ لطف لیں گے اور کیفیت طاری ہوگی کہ سید ہے جس وقت پتہ چلا اور رسول اللہ مسجد سے تشریف لائے ہیں، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو سرکار نے ایک مرتبہ خوش ہو کے امام حسن کو اپنی آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا۔ اب سنیے، آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد عجیب جملہ کہا، یا علی، اللہ نے لوح محفوظ پہ اس بچے کا نام حسن رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش میں سمجھا سکوں، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے، اور حضرت سبط اکبر کے سلسلے سے آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی، کیونکہ میں نے کتاب اقبال کا حوالہ دیا تھا کہ اگر دعا کبھی مستجاب نہ ہو تو امام حسن سے آپ توسل کریں، لیکن دسترخوان بچھائیں، نظر دیں، تھوڑے سے فضائل پڑھیں، تھوڑے سے مصائب پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں امام حسن سے آپ توسل کریں۔ دیکھیے دعا کس طریقے سے مستجاب ہوتی ہے۔ اب رسول کہتے ہیں کہ یا علی، آسمانوں پر لوح محفوظ پر اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے۔ تاریخ عرب کی جا کے اگر آپ اسٹڈی کریں تو عرب کی تاریخ میں عربوں میں حسن اور حسین یہ نام تاریخ عرب میں پہلے موجود نہیں تھا، نہ علی نہ حسن موجود ہے، نہ نام حسین موجود ہے، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ یا علی، ان بچوں کے نام ہارون کے دو بیٹے جو شبر اور شبیر تھے، اللہ اکبر، یعنی اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھیے، یہ وہ نام ہے جو حضرت ہارون کے بچوں کے نام تھے، اور اس نسبت کی بنیاد پر ان کو شبر اور شبیر کہہ کے پکارا گیا۔ لوح محفوظ پہ جو نام ہے وہ حسن اور حسین، اور جناب ہارون کی نسبت سے حسین کو شبر اور شبیر کہہ کے پکارا گیا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہے، جو والد ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسلسل مجلسوں میں آپ مولا علی کے فضائل سنتے ہیں اور فقر و مباحت محسوس کرتے ہیں۔ جو ماں ہے وہ ہے فقر بطول، جناب بطول، اور جناب سیدہ کے جہاں بہت سے القابات ہیں، یہ سنیے تاکہ امام حسن کی صحیح تاریخ سمجھ میں آئے کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ امام حسن اپنی والدہ کی عصمت اور طہارت کی سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ ویسے تو ہر جگہ جب تاریخ امامت میں آپ جائیں گے کہ جب کوئی امام دنیا میں آتا تھا تو سجدے پہ سر رکھتا تھا، اور جو امام کی ماں ہوتی تھی وہ اس وقت مصلے پہ ہوتی تھی، اور مصلہ ولادت کے بعد بھی امام کی ماں سے چھوٹتا نہیں تھا۔ مگر آپ ذرا سے یہاں پہ آگے دیکھیں کہ امام حسن کی ولادت ہے حالت کیفیت روزے میں، ہائے ہائے ہائے، رمضان بھی ہے اور جناب فاطمہ مصلے پہ ہیں۔ اسی لیے جناب فاطمہ کے جو بہت سے القاب ہیں، بہت سے ٹائٹل ہیں، جو جناب زہرا کی جو سب سے بڑی صفت ہے اس صفت کا نام ہے بطول۔ آپ دیکھیے بطول جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹیوں کا نام بھی ہوتا ہے، اور بطول جو ہے وہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا نام بھی بطول ہے، وہ بھی بطول، اور آپ اور ہمارے یہاں پر جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا نام بھی ہوتا ہے بطول۔ تو فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر جو بطول ہوتی ہے یہ بطول ہمارے یہاں پر صفت نہیں ہوتی ہے، نام ہوتا ہے۔ ارے کہاں ہے یہاں، تھوڑی سی زحمت ہوگی، 4-5 منٹ پھر تاریخ پڑھ کے سناؤں گا ازواج امام حسن اور اولاد امام حسن کی۔ مگر آپ سنیے کہ ہمارے یہاں پر جو بطول نام ہوتا ہے یہ صفت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، یہ اسم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ نام ہے، نسبت کی بنیاد پر ہے۔ مگر اللہ نے جو نبی کو بیٹی دی فاطمہ، اگر فاطمہ کا نام بطول ہے تو یہ اسم کی بنیاد پر، نام کی بنیاد پر یا پراپر ناؤن ہونے کی بنیاد پر بطول نہیں ہے، بلکہ فاطمہ جو بطول ہے تو بطول فاطمہ کی صفت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جناب فاطمہ کی جو صفت بطول ہے۔ اب میں بطول کی تعریف ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو پورا کیا پڑھ کے سناؤں، بس ادب کو اور خطابت کو وسیلہ بنا کے
میں آپ کو بطول کے معنی سمجھا دوں کہ رمضان جس سے روزہ نہ چھڑوا سکے اور 30 دن کی نماز جس سے مصلی نہ چھڑوا سکے اسے شریعت کی زبان میں بطول کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی جس سے 30 روزوں میں کوئی روزہ اس سے نہ چھوٹے اور 30 نمازوں میں مصلی اس سے الگ نہ ہو. یعنی 30 ڈیز جو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکے اور رمضان کے 30 روزے رکھ سکے. اچھا ادب کو وسیلہ بنا دوں چونکہ میں اس ڈیفینیشن کو وضاحت سے پیش نہیں کر سکتا. 30 دن مسلسل نماز پڑھ کے اور مسلسل 30 روزے رکھ کر بھی کسی بچے کی ماں بن جانا اس صفت کو بطول کہتے ہیں. شاید اللہ نے فاطمہ کو اس لیے بطول بنایا کہ اگر تم فاطمہ کی صفتوں کو چرا لو گے, اگر تم فاطمہ کے القاب کو چرا لو گے کہ فاطمہ کو ہم نے سیدہ کہا, تم کسی نبی کی اور زوجہ کو سیدہ نہ بنا دو. ہم نے فاطمہ کو صدیقہ کہا تھا, تم کسی اور نبی کی زوجہ کو بھی صدیقہ بنا دو گے. تو کہا ہم نے زہرا کو ایک صفت دی ہے, اس صفت کا نام ہے بطول. اگر ممکن ہو تو اس صفت بطول کو زہرا سے جدا کر کے دکھاؤ. کائنات عالم میں اگر فقر بطول ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھ دینا مل کے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جو والدہ ہے وہ کون ہے؟ وہ جناب بطول ہے. اب سنیے, یہ میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا امام حسن کا شبر اور شبیر. لوح محفوظ پہ حسن اور حسین, 15 رمضان, حالت روزہ, پیدا ہونے کے بعد مصلی پر اللہ کی گواہی, رسول کی رسالت کی گواہی, سجدہ شکر, اور زہرا سے نہ روزہ چھوٹا نہ مصلی چھوٹا. یہ ہے بطول صفت کی بنیاد پر. جیسے مریم قرآن میں بطول ہے ویسے فاطمہ قرآن کی نظر میں فقر جناب بطول ہے. اب یہاں سے آپ سنیے, ازواج امام حسن میں ہم نے کل آپ کے سامنے جو تذکرہ کیا تھا, یعنی امام حسن کی تاریخ سامنے آئی. کرم پڑھ چکے ہیں, علم پڑھ چکے ہیں, فضائل پڑھ چکے ہیں, لطف پڑھ چکے ہیں, دسترخوان پڑھ چکے ہیں, شجاعت پڑھ چکے ہیں, جناب خضر کو پڑھ چکے ہیں, سورہ کہف کو پڑھ چکے ہیں. اب یہاں سنیے, ازواج امام حسن میں ایک زوجہ وہ ہے جو امام حسن کی قاتلہ ہے, جس نے امام حسن کو پوائزن دیا, جس نے امام حسن کو زہر سے شہید کیا. اس زوجہ کا نام ہے جعدہ بنت اشعث ابن خائس کندی. بھائی اگر تاریخ کو سننا ہے تو بڑے پیشنس کی ضرورت ہے, اور جب تک آپ اس سبجیکٹ کو نہیں سنیں گے تو معرفت نہیں ہوگی, معرفت نہیں ہوگی تو محبت کیسے ہوگی. پھر مجلسوں میں عادتاً بیٹھیں گے, عبادتاً نہیں بیٹھیں گے. جو کہ کم از کم اتنی تاریخ کہ ہمارے ائمہ کی ولادت کیسے ہوئی, ان کے اجداد کون ہیں, ان کی امہات, ان کی ازواج, ان کے قاتل, قتل کا سبب, قتل کا ریزن, کس نے قتل کیا, اسباب کیا تھے. کم از کم آپ کے بچوں کو, ہماری یوتھ کو اتنی انفارمیشن امامت کے سلسلے میں ہونا چاہیے. جو امام حسن کی ایک زوجہ, کل وہ زوجہ جو بے مثال تھی جناب ام فروہ, چونکہ جناب ام فروہ نے اپنی نسل کو قربان کر دیا تھا امام حسین پر, تو اللہ نے ام فروہ کو کیا فضیلت دی کہ وہ ام فروہ کی بیٹی ہے فاطمہ بنت حسن, جن کے ذریعے حسن کی نسل میں امامت باقی رہی. یعنی چوتھے امام کے بعد 5ویں امام جب پیدا ہوئے, 6ٹھے امام, 7ویں امام, 8ویں امام پیدا ہوئے, تو چوتھے امام کی شادی حسن مجتبیٰ کی بیٹی فاطمہ بنت حسن سے ہوئی. یہ فاطمہ بنت حسن یہ ام فروہ کی بیٹی ہے. تو اللہ نے کیا شرف دیا ام فروہ کو, یعنی اگر عمل صالح ہوگا, اگر حسین کی ولایت ہوگی, حسین کی محبت ہوگی, حسین کے اوپر اگر کسی نے اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا, اپنے سارے بیٹوں کو قربان کر دیا, تو اللہ نے ام فروہ کو صبح قیامت تک یہ امتیاز دیا کہ وہ بیٹی ام فروہ کے شکم سے ہے, جس کا نام فاطمہ بنت حسن ہے, جن کا نکاح زین العابدین سے ہوا. کا 5ویں امام پیدا ہوئے جو حسن مجتبیٰ کے نواسے ہیں, اور اس کے بعد جتنے امام ہیں یہ حسنی بھی ہے, حسینی بھی ہے. تو اللہ نے وسیلہ بنایا ام فروہ کو. تو اگر ازواج کو مائنس کر دو گے تو تاریخ امامت کیسے سمجھ میں آئے. آپ سنیے, مگر ام فروہ جہاں وہ فضیلت والا کریکٹر ہے, یہاں ایک دوسری سیرت, ایک دوسرا کریکٹر اور سنیے. یہ کون ہے؟ جعدہ بنت اشعث.
یہ اشعث ابن قیس کندی بڑا عجیب کیریکٹر ہے. یہ وہی کیریکٹر ہے جو سن 10 ہجری میں مسلمان ہوا ہے. 11 ہجری کی ابتدا میں رسول اللہ اس دنیا سے امت سے پردہ کر گئے. میں نے لفظ پردہ کہا ہے. رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے سن 11 ہجری، تو دوسرا مہینہ ہے سفر کا، بھی تاریخ آئے گی. وہ انصار جو 10 ہجری میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اللہ اکبر، تاریخ سنیے. اسی اشعث ابن قیس ہندی سے صحیح البخاری میں حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں. ارے کہاں ہیں آپ؟ اگر آپ صحیح البخاری جسے مسلمان کہتے ہیں، کیا صحیح البخاری بعد الکلام الباری؟ ہمارے برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو صحیح البخاری کا ہے. تو صحیح البخاری میں جو سیاہ ہے اس میں سب سیاہ ہے. کہاں ہے آپ؟ یعنی جو سیاہ ہے اس میں سب سیاہ ہے. اس میں حدیثیں بیان کی جا رہی ہے اشعث ابن قیس کندی سے. 10 ہجری میں مسلمان ہوا. اور اس کے بعد اگر آپ جتنے احباب بیٹھے ہوئے اگر صحیح مسلم کو آپ جا کے پڑھیں تو صحیح مسلم میں بھی جو مسلمانوں کی سیاہ ستہ میں سے دوسری اور سب سے بڑی کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں بھی باقاعدہ سے یعنی کہ اشعث ابن قیس ہندی سے یعنی صحیح مسلم کے اندر احادیث بیان کی جا رہی ہے. تو جہاں احادیث کا سلسلہ یہ کیلیبر وہاں ہو، اور یہ حدیث اشعث ابن قیس کندی سے صرف اس لیے بیان کی گئی کہ اس کا سبب صرف اور صرف عداوت مولا علی تھا. امام بخاری جناب ختیجہ سے حدیثیں نہیں لیتا ہے. امام بخاری امام حسن مجتبی امام حسین سے حدیثیں نہیں لیتا ہے. امام بخاری امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حدیثیں نہیں لیتا ہے. امام بخاری امام جعفر صادق سے زیادہ حدیثیں نہیں لے رہا ہے. لیکن وہی امام بخاری جو ابو ہریرہ سے حدیثیں لے رہا تھا، وہی علی کی عداوت میں امام بخاری اشعث ابن قیس ہندی سے حدیثیں لے کے بیان کر رہا ہے جو 10 ہجری میں مسلمان ہوا. اللہ اکبر. اور جس نے نبی کی زبان کو چوسا ہو، جس نے نبی کی آغوش پہ اپنی آنکھوں کو کھولا ہو، اور نبی نے جن کی آغوش پہ اپنی آنکھوں کو بند کیا ہو، امام بخاری سیاہ میں ان سے احادیث کو نقل نہیں کرتے. تو یہی اشعث ابن قیس ہندی ہے. اس کی بیٹی ہے جودہ بنت اشعث. یہ ملونہ ہے، باپ بھی ملون، بیٹی بھی ملونہ. میرے ساتھ ہیں آپ؟ اس نے امام حسن مجتبی کو جو زہر دیا تو بیٹی کس کی ہے؟ اشعث ابن قیس کندی جو 10 ہجری میں مسلمان ہوا. اس کا تھوڑا تعارف کرائیں. جو مسلمانوں کے وی آئی پی خلفاء کی جو فہرست ہے، ہم اس سے زیادہ تو وضاحت کر کے آپ کی خدمت پیش نہیں کروں گا. اہل ادب بیٹھے اور تاریخ پہ آپ کی نظر ہے. جو ہمارے برادران اہل سنت کے جو وی آئی پی خلفاء کی جو ایک لسٹ ہے، فہرست ہے، اس میں جو عالم اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کی جو ریئل سسٹر ہیں جن کا نام تھا، ان کا نام بھی ام فروا تھا. جو پہلے خلیفہ ہے، پہلے خلیفہ، ان کی جو ریئل سسٹر تھی ان کا نام بھی ام فروا تھا. ابو بکر نے یعنی جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، انہوں نے اپنی سگی بہن کی شادی کرائی اشعث ابن قیس کندی سے. کہاں ہے آپ؟ ذرا اس تاریخ کو سنیے. مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں انہوں نے اپنی بہن ام فروا کی شادی کس سے کرائی؟ اشعث ابن قیس کندی سے. اور پھر اشعث کے یہاں پر وہ بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے جودہ. اور ام فروا کے سلسلے میں کہتا چلوں، اگر تاریخ کو آپ جا کے پڑھیے گا کہ مسلمان جو آج جس کو کہیے کہ وہ باقاعدہ مقدسات کی فہرست کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اور جو ان خلفاء کا احترام نہ کرے ان کو گستاخ کہتے ہیں. تو جب مسلمان بھائی جا کے اپنی تاریخ پڑھے، جب پہلے خلیفہ کا انتقال ہوا وہ دنیا سے گئے، اور یہ وہی ان کی بہن تھی ام فروا. جب وہ اپنے بھائی کی میت پہ بیٹھ کے گریا کر رہی تھی تو دوسرے خلیفہ نے جا کے ان کو زدوکوب کیا تھا، ان کو مارا تھا، ان پہ حملہ کیا تھا کہ پہلے خلیفہ کی میت پہ بیٹھ کے یہ گریا کرنا یہ سب بدعت ہے، عمل بدعت ہے. کون سی تاریخ آپ پڑھتے ہیں بھائی؟ میں نے آپ سے کیا کہا، جب تک یہ ہسٹری، یہ والی تاریخ آپ کے سامنے پیش نہیں کی جائے گی آپ تاریخ امامت کو نہیں سمجھیں گے. کربلا ہونے والا کوئی سڈنلی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے
जो विदिन अ मिनट अब वजूद में आ चुका है। आपने देखा पहले खलीफा जो वीआईपी खलीफा है, उनकी बहन उम्मे फरवा, खलीफा ने अपनी बहन की शादी अशस इब्न कैस कंदी से कराई, जो 10 हिजरी में मुसलमान हुआ। और पहले खलीफा के बाद जब दूसरे खलीफा आए, और ये तो तारीख हमारे सामने है कि भाई तमाम इख्तलाफात हमारे अपनी जगह, मगर जब पहले खलीफा दुनिया से गए तो अगर उनकी फैमिली बैठकर अपने भाई पे गिरिया कना है और गम ज़दा है, तो क्या हमें और आपको इससे कोई इख्तलाफ है? तो जब बहन भाई की मैयत पे बैठ के रो रही थी तो खलीफा दोव्वम वहां पे दाखिल हुए। तो ये बताइए दाखिल क्यों हुए? इसलिए कि जब हम जनाब ज़हरा की शहादत को पढ़ के सुनाते हैं तो हमारे यहाँ पर भी कुछ अफराद आके कहते हैं कैसे मुमकिन है कि नबी की बेटी हो, कैसे मुमकिन हो कि आलम इस्लाम का इतना बड़ा वीआईपी सहाबी हो, इतना बड़ा नामवर सहाबी हो, और वो एक खातून के ऊपर हाथ उठाए और उनके बाजू को तोड़ दे और दरवाजे पे आग लगा दे। तो भाई साहब ये तारीख, आप अपनी इस तारीख का क्या करेंगे? क्या इस तारीख को आप गटर में डाल देंगे कि ये तो इन खलीफा साहब का नेचर था, इनकी तबीयत थी? इन्होंने बाकायदा से उम्मे फरवा को भी ज़दोकोब किया है और दरवाजे से बगैर इजाजत वहां पे दाखिल हुए। बहरहाल मैं इस तारीख को ज्यादा वजाहत से नहीं पढ़ूंगा, ये वो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो तारीख करबला आपकी समझ में नहीं आएगी। तो किससे शादी हुई? खलीफा की बहन उम्मे फरवा से अशअस इब्न कैस कंदी की शादी हुई। और जब शादी हुई तो बेटी पैदा कौन हुई? बेटी पैदा हुई जौदा बिनते अशअस। अब जाके ये भी आपको बता दें कि ये अशअस इब्न कैस कंदी कौन है। आपको पता है जंग सिफ़ीन में जब अली टकराए है माविया से, तो हालांकि माविया जो खबीस शाम लईन शाम है, मैं रेफरेंस के तौर पर भी इसको कभी हाकिम शाम नहीं कहता, मैं इसे रेफरेंस के तौर पे भी कभी हाकिम शाम नहीं कहता। ये मलून शाम है, ये गरीब शाम है, ये अली से डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकता था। मैंने कल पढ़ के बताया ये अली से तो क्या लड़ेगा, मालिक अश्तर से सबसे ज्यादा डरता था। इसकी रूह अगर फना होती थी तो मालिक अश्तर से। यही तो रीजन था कि चूंकि मालिक से लड़ नहीं सकता था तो उनको जहर से मरवाया। तो जो शागिर्द से ना लड़ सके वो अली से क्या लड़ेगा? तो अली के मुकाबले पे नहीं आता था। अब जो अहले ईमान बैठे जुमला कह दूं ताकि आप थोड़ा जाग जाए। जंग सिफ़ीन में जब माविया का खैमा लगा, तो जब ये किसी लश्कर में माविया आता था तो पहले लश्कर आके फील्ड का सर्वे करते थे। कहां बैठा? माविया का लश्कर पहले मैदान का आके सर्वे करता था, और माविया का खैमा ऐसे मकाम पे लगाया जाता था कि जब हमला हो तो माविया को भागने में आसानी मुहैया हो जाए। अरे कहां बैठे आप? घबरा तो नहीं रहे आप? यानी ऐसे मकाम पर, ऐसे सेंटर पर माविया का खैमा लगता था कि जहां से भागने में, फरार अख्तियार करने में सबसे ज्यादा आसानी हो। तो बाकायदा लश्कर सर्वे करता था कि अबू सुफियान के बेटे का खैमा कहां पर लगा है। तो आपने देखा शजरे तैयबा और होता है, शजरे खबीसा और होता है, लानत वाले और होते हैं, सलवात वाले और होते हैं, कौसर वाले और होते हैं, अख्तर वाले और होते हैं। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। देखिए तारीफ पढ़ के सुना रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट है, चाहे आपकी आवाज मुझ तक ना पहुंचे, लेकिन नारे का जवाब ऐसा दीजिए कि नजफ अशरफ में जरिए अमीर अल मोमिनीन तक आपके नारे की आवाज पहुंचे। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। आपने देखा तो जंग सिफ़ीन तारीख की जो सबसे तोलानी जंग थी, उसमें वो रात बहुत मशहूर, जिसमें जिसे कहते हैं लैलतुल हरीर, एक बड़ी मशहूर रात आई थी जंग सिफ़ीन में जिसे लैलतुल हरीर कहते हैं, जिसमें अली ने कई सौ को मार डाला, बल्कि हजारों की तादाद में अली ने शाम के लश्कर की कत्ल कर डाला। और करीब था कि अली माविया के लश्कर में दाखिल होकर उसके खैमे के करीब पहुंच जाते, उसको कत्ल कर देते। तो अली के लश्कर में उस वक्त सिफ़ीन में यही गद्दार मौजूद था। कहां है? अली के लश्कर में यही गद्दार अशस इब्न कैस कंदी मौजूद था, जिसने बिल्कुल उस सेंटर पर, उस मौके पर जब अली को फतह मिल जाती और लईन शाम का, गरीब शाम का खात्मा हो जाता,
اور اب ابو سفیان اور بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا، اشعث ابن قیس کندی نے لیلۃ الحریر میں وہیں پہ بغاوت کی اور اس نے کہا کہ اب ہم ان سے نہیں لڑیں گے، اب ہم علی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور اسی سیاست سے فائدہ معاویہ نے اٹھایا کہ اس نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا، معاویہ نے قرآن کو نیزے پہ بلند کر دیا اور اب کہا کہ اب اگر علی لڑیں گے تو علی قرآن کے خلاف لڑیں گے۔ اور یہی اشعث ابن قیس کندی تھا جس نے لشکر میں اعلان کیا، خبردار اب علی کا ساتھ نہیں دینا، اس لیے کہ علی قرآن سے جنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کون غدار ہے؟ اے بھائی جب تک اس ہسٹری کو نہیں سنو گے تو تاریخ امامت کیا تمہاری خاک سمجھ میں آئے گی؟ یہ وہ غدار تھا لیلۃ الحریر میں جب قرآن نے کے نو کے نیزہ پہ بلند ہوا اور علی بار بار لشکر کو بلاتے رہے، کہا کہ اس نے ظاہری قرآن کو نو کے نیزے پہ بلند کر رہا ہے، کھائے میں حقیقت قرآن ہوں، حقیقی قرآن تو میں ہوں، وہ ثابت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں۔ علی بلاتے رہے اور اس نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا اور لشکر تلوار لے کے علی کے گلے تک پہنچ گیا اور کہا یا علی مالک اشتر سے کہیے کہ یا تو معاویہ کے خیمے سے واپس آ جائے، ورنہ اگر مالک اشتر نے معاویہ کو قتل کیا تو وہ آپ کی گردن کو اڑا دیں گے۔ اور ایک مرتبہ علی نے پیغام بھیجا مالک اشتر کے پاس کہ مالک علی بلا رہے ہیں، واپس آ جاؤ۔ تو مالک اشتر نے کہا کہ مولا بس اتنی مہلت دے دو کہ میں اس کے سر کو قلم کر دوں۔ بس علی نے ایک جملہ کہا، مالک اگر تو واپس نہ پلٹا تو پھر زندہ علی کی کبھی زیارت نہیں کر پائے گا۔ یہ کون غدار ہے؟ یہ اشعث ابن قیس کندی جو صفین میں علی کو چھوڑ کے بھاگا اور اس کے بعد اس کی وجہ سے لوگ خارجی بنے اور یہ پھر خود بھی خارجی بنا اور یہ ناسبی بھی بنا اور اس نے کفر اختیار کیا، امیر المومنین کے مقابلے پہ آیا۔ یہی تو تھا جو اس کے بعد نہروان میں علی کے سامنے سے بھاگا۔ جملہ کہہ دو، یہ جمل کا بھگوڑا بھی ہے اور نہروان کا بھگوڑا بھی ہے، صفین کا بھگوڑا بھی ہے، نہروان میں علی کے سامنے آیا، یعنی صفین کا بھگوڑا، جمل کا بھگوڑا اور نہروان میں علی کے سامنے آیا۔ یہ کون؟ اشعث ابن قیس کندی۔ اور یہ وہ ملعون تھا کہ جب ابن ملجم کوفہ میں داخل ہوا، جب ابن ملجم کوفہ میں داخل ہوا اس لیے کہ علی کو قتل کر دے، 30 دن ایک مہینہ اس نے ابن ملجم کو اپنے گھر پہ پناہ دی، اسی اشعث ابن قیس کندی نے 1 مہینہ اس نے اپنے گھر پہ ابن ملجم کو پناہ دی۔ اور ابن ملجم کا قیام 1 مہینہ اشعث ابن قیس کندی کے گھر پہ رہا، جبکہ اس کو پتا تھا کہ ابن ملجم جو کوفہ میں داخل ہوا ہے یہ علی کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور اشعث ابن قیس کندی کو اس بات کا پتا تھا کہ ابن ملجم علی کو قتل کر دے گا، بلکہ ابن ملجم کو اشعث ابن قیس کندی نے بتایا تھا کہ اگر علی کو مارنا چاہتے ہو تو علی جب مسلح عبادت پر ہو اور علی مسلح میں ہو اور حالت سجدہ میں ہو تم اس وقت علی کا کام تمام کر سکتے ہو۔ یہ کون؟ اشعث ابن قیس کندی۔ بھائی یہ میرا عقیدہ ہے، اگر آپ شجر طیبہ کو سنتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ شجر قبیصہ کو بھی آپ کو سننا پڑے گا، علی کے ساتھ ساتھ علی کے دشمنوں کی تاریخ کو بھی آپ کو سننا پڑے گا، حسن مجتبیٰ کی اولاد کے ساتھ ساتھ حسن مجتبیٰ کے قاتلوں کی تاریخ کو بھی آپ کو سننا پڑے گا۔ اب آپ سنیے، یہ میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے اشعث ابن قیس کندی کا پیش کیا۔ اور جب صفین میں ثالث بنانے کی بات آئی اور یہ کیفیت آئی ہے کہ کس کو اس وقت ثالث بنایا جائے، اور جب علی نے یہ کہا کہ ابن عباس کو بنا دیا جائے تو سب سے پہلے ابن عباس کی مخالفت اشعث ابن قیس کندی سے کی تھی، اور ابو موسیٰ اشعری کا جو انتخاب کیا تھا اور جو سب سے پہلے ووٹ کیا تھا، تقرر کیا تھا ابو موسیٰ اشعری کو، وہ اشعث ابن قیس کندی نے کہا تھا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کو تسلیم کر سکتے ہیں لیکن جس کا انتخاب علی نے کیا ابن عباس کا، ہم ابن عباس کا ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس نے بعد میں اسی کی بیٹی اشعث ابن قیس کندی نے سیاست کے ذریعے امام حسن مجتبیٰ سے جودہ کا نکاح کرا دیا۔ امیر المومنین ابھی کوفہ میں موجود تھے، میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ ساری پیشن گوئی امیر المومنین نے کس طریقے سے دی تھی۔ امیر المومنین کا درس چل رہا ہے، نہج البلاغہ میں مولا کے خطبات موجود ہیں کہ ایک سے بڑھ کے ایک خطبہ ہے توحید کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں، حکمت کے سلسلے میں، علم کلام کے سلسلے، منطق کے سلسلے میں، اور کہ ایک مرتبہ علی اس مقام پہ پہنچے
کہ چاہے مجھ سے آسمان کی باتیں پوچھ لو، چاہے ہم سے زمین کی باتیں پوچھ لو، خلاؤں کی پوچھ لو، سمندروں کی پوچھ لو، ہم یہاں سے زیادہ وہاں کی باتوں کو جانتے ہیں، ہم سب بتا سکتے ہیں۔ اور علی نے جب دعوی سلونی کیا تو یہی اشعث ابن قیس کندی تھا جس نے علی کو خطبے میں ڈسٹرب کیا ڈیورنگ دا سرمن، جب علی خطبہ ڈیلیور کر رہے تھے نہج البلاغہ کا خطبہ، اسی نے آپ کے مولا کو ڈسٹرب کیا تھا۔ اور یہ اٹھا، اس نے ہاتھ اٹھایا اور فنگر کو ریز کیا اور کہ یا علی میرا کوشچن ہے، اور علی نے پوچھا تیرا کیا سوال ہے؟ اتنا اہم خطبہ امیر المومنین دے رہے ہیں فلسفے کائنات کے سلسلے میں، اور ایک مرتبہ اٹھ کے کہتا یا علی یہ بتائیے کہ میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ اس تاریخ کو آپ نے سنا؟ یا علی یہ بتائیے کہ میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ کیا کہنا خطیب نہج البلاغہ کا، خطیب منبر سلونی کا، بس ایک جملہ کہا کہ میں تو بتا دوں گا تیرے سر پہ بال کتنے ہیں، مگر کیا بعد میں تو کاؤنٹ کر کے اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ علی نے صحیح گنتی بتائی ہے؟ میں تو بتا سکتا ہوں کہ تیرے سر پہ بال کتنے ہیں، مگر کیا تو بعد میں یہ شمار کر سکتا ہے کہ تو اپنے بالوں کو کاؤنٹ کر کے اور شمار کر کے بتا دے کہ علی نے جو تعداد بتائی ہے تیرے سر پہ اتنے ہی بال ہے؟ یہ اپنا منہ لٹکا کے بیٹھ گیا، مگر جملہ سنو گے، ایک مرتبہ علی نے اس خبیث کو اس کے گھر تک پہنچایا، علی نے سر اٹھا کے کہا اے اشعث ابن قیس کندی، اے اشعث ابن قیس کندی، تو میرے بال کی بات کرتا ہے، میں تیری آل کی بات کرتا ہوں۔ اس کو سنیے آپ، تو میرے بال کی بات کرتا ہے، میں تیری آل کی بات کرتا ہوں، تیری آل میری آل کو قتل کرے گی، تیری اولاد میری اولاد کو قتل کرے گی، تیری آل میری آل کی قاتل ہوگی، تو بال کی بات کرتا ہے؟ ہم آل کی بات کرتے ہیں۔ یہ علی نے منبر کوفہ سے پیشن گوئی کی کہ اس کی آل میری آل کو قتل کرے گی، اور یہی سبب تھا کہ اسی کی بیٹی ہے جودہ بنت اشعث، اور معاویہ نے اس کو کئی ہزار دینار بھیجے اور اس سے پرامس کیا تھا کہ اگر تم نے حسن مجتبیٰ کو زہر سے شہید کر دیا تو میں تیرا نکاح اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کر دوں گا، اس لیے کہ یزید میرے بعد مسند خلافت پہ بیٹھے گا اور حکومت یزید کو ملے گی۔ اور بعد میں جب اس نے حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا جو شام سے آیا تھا، اور شام میں جو پوائزن تھا وہ روم سے آیا تھا، تو جب یہ پہنچی ہے معاویہ کے دربار میں تو معاویہ نے یہ کہہ کے اس کو دھتکار دیا کہ جو علی کے بیٹے حسن مجتبیٰ جیسے اس امام کی نہ ہو سکے وہ میرے بیٹے یزید سے کیسے وفا کر سکتی ہے؟ جب تو حسن مجتبیٰ کو زہر دے سکتی ہے تو دولت کے لالچ میں تو یزید کو بھی زہر دے سکتی ہے۔ تو امام علی نے کیا کہا تھا؟ تیری آل میری آل کو ختم کرے گی۔ اب آپ اس کے بعد سنیے، اس کی 3 اولادیں ہیں، اس کا ایک بیٹا عمر ابن سعد کے ساتھ تھا، وہ کون ہے؟ جو اس کا پہلا بیٹا ہے، پہلا بیٹا اس کا محمد ابن اشعث، اس کو ذرا صاحب سن لیں اور اس کو محفوظ فرما لیں کہ محمد ابن اشعث کون ہے۔ یعنی باپ کو تو آپ نے دیکھ لیا، صفین کا بھگوڑا ہے، نہروان کا بھگوڑا ہے، جمل کا بھگوڑا ہے، علی کا دشمن ہے، ابن ملجم کو پناہ دے رہا ہے، ابن ملجم کو پروٹیکشن دے رہا ہے، علی کو خطبے میں ڈسٹرب کر رہا ہے، مگر جو بیٹا ہے اس کا نام ہے محمد ابن اشعث۔ یہ اشعث کا بیٹا ہے، حضرت مسلم کے قاتلوں میں شامل ہوا ہے۔ جب حملہ ہوا ہے حضرت مسلم کے اوپر اور ابن زیاد کے دربار میں حضرت مسلم آئے ہیں تو جناب مسلم کے قاتلوں میں جودہ کا بھائی محمد ابن اشعث بھی ہے۔ کہاں ہے اب؟ اشعث ابن قیس کندی کا بیٹا محمد ابن اشعث حضرت مسلم کے قاتلوں میں ہے، پھر ہانی ابن عروہ کے قاتلوں میں بھی محمد ابن اشعث ہے، پھر حجر ابن عدی، جناب عدی جو ہے حضرت عدی رضوان اللہ تعالی، ان کے قاتلوں میں بھی یہ شامل رہا، اور یہ مسلسل ابن زیاد کے لیے کام کرتا رہا، اور اس کے بعد یہ قتل امام حسین میں شامل ہوا ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا کہ کتنے انصار امام حسین اور امام حسین کے خاندان کے افراد کو محمد ابن اشعث نے، جو اشعث ابن قیس کندی کا بیٹا ہے، قتل کیا، اور یہ قتل کرتا رہا اور ڈائریکٹ قتل حسین میں شامل ہے اور کربلا میں موجود ہے۔ اور اس کے بھائی، اس کے بعد جو اس کا چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا قیس ابن اشعث، یعنی جودہ کو ہم پڑھ چکے، محمد ابن اشعث کو ہم پڑھ چکے، اشعث ابن قیس کندی کو ہم پڑھ چکے،
مگر چونکہ اشعث ابن قیس کندی کے 2 بیٹے ایک بیٹی ہے، تو جو دوسرا بیٹا تھا اس کا نام قیس ہے، قیس ہے ابن اشعث۔ اس ملعون نے وہ کوفی جو دھوکے سے خط لکھ کر امام حسین کو کوفے میں انوائٹ کر رہے تھے، امام حسن کو انوائٹ کر رہے تھے، ان انوائٹ کرنے والوں میں فراڈ کر کے، غداری کر کے، جھوٹا خط لکھنے والوں میں اشعث ابن قیس کندی کا بیٹا قیس ابن اشعث بھی موجود تھا، اور اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا کہ مولا میں بھی آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں۔ امام جانتے تھے، مگر جب امام پہنچے مکہ اور مکے سے جا رہے تھے کوفے کی طرف اور وہاں سے پھر کربلا کی طرف گئے، تو بعد میں یہ قیس ابن اشعث یہ بھی جا کے مل گیا عمر سعد کے ساتھ، تو یہ عمر سعد کے ساتھ ملا، تو یہ بھی امام حسین کے قاتلوں میں ہے۔ اس کا بھائی محمد ابن اشعث، ہانی ابن عروہ، حجر ابن عدی، جناب مسلم اور امام حسین کے قتل میں برابر کا شریک ہے۔ محمد ابن اشعث امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگر میں وہ روایت پڑھ کے سنا دوں تو روایت بہت سخت ہو جائے گی، جس میں امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے امیر المومنین کو قتل کیا تو اشعث ابن قیس کندی قتل امیر المومنین میں برابر کا شریک تھا۔ ایک بلندر صلوات پڑھ دیں مل کے، محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا، یہی سبب تھا کہ جو امام حسن کی یہ زوجہ آئی ہے اشعث ابن قیس کندی کی نسل سے جودہ، اس کے پاس کوئی اولاد موجود نہیں ہے، اللہ نے اس کی نسل کو آگے نہیں بڑھایا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی جو نسل ہے یا جناب ام فروہ ہے یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ امام کی دوسری اولاد، امام کے دوسرے بیٹے ہیں، امام کے بیٹے ہیں، امام کے پوتے حسنی سادات میں جو قبل از کربلا بھی ہے، بعد از کربلا بھی، وقت نہیں بچا، بس چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ جہاں یہاں تک ہم پہنچ گئے امام حسن علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے آپ کو سنا دیں، تاکہ سیرت کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ دیا جائے۔ اگر علامہ مجلسی کو بیار الانوار کو جا کے پڑھیں، والیوم نمبر 9 کو، اور والیوم نمبر 10 کو بھی جا کے آپ پڑھ لیں، اور صفحہ نمبر 198 کو آپ اٹھا لیں اور جانے کے بعد دیکھیں سیرت کے سلسلے میں، تو آپ نے اس واقعے کو کئی مرتبہ سنا ہوگا جو مرد شامی کی گستاخی ہے۔ اللہ اکبر، جو مرد شامی کی گستاخی ہے، ایک شخص تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے خلاف معاویہ نے اتنا پروپیگنڈا کرایا کوفے میں، شام میں، مدائن میں، عربستان کے علاقے میں، کہ جیسے ممبروں سے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرتا تھا، یہ امام حسن مجتبیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ تو وہ مرد شامی ایک مرتبہ امام اپنی سواری پہ سوار ہیں، امام مدینے میں ہے، اور وہ مرد شامی ایک مرتبہ آتا ہے اور آنے کے بعد امام حسن کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ بھائی واقعہ سن لیں، امام حسن کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور مذمت کرتا ہے۔ سیرت سنو سبت اکبر کی قسم خدا کی، اور پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنا۔ اب یہ میں تھوڑا سا نصیحت سمجھیے یا وصیت سمجھیے، اب یہ میں اپنے بچوں کے لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جیسے ہی امام نے اس کو دیکھا، وہ مذمت کر رہا ہے، امام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، امام مسکرا رہے ہیں اور مسکرا کے کہا کہ یہ شہر، میرا خیال یہ ہے کہ تم یہاں پر مسافر ہو، شاید تمہیں ہمارے متعلق کوئی شبہ ہو گیا ہے، تمہیں کوئی شک ہو گیا ہے۔ سیرت سنو گے، وہ گستاخی کر رہا ہے، وہ مذمت کر رہا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، تمہیں ہمارے متعلق کوئی شبہ ہو گیا ہے، اگر تم ناراض ہو تو آؤ میں تم کو راضی کرتا ہوں، اگر کوئی حاجت ہے تو آؤ میں تمہاری حاجت کو پورا کرتا ہوں، اگر تم راستہ بھول گئے ہو آؤ میں تمہیں راستہ بتاؤں گا، اگر تمہارا بوجھ وزنی ہے تو میں تمہارا وزن اٹھا کے لے جاؤں گا۔ سیرت دیکھو آپ، امام حسن کا کرم دیکھو، اگر بھوکے ہو تو چلو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اگر کپڑے نہ ہو تو میں تمہیں لباس پہناؤں گا، اگر تم محتاج ہو تو میں اتنا مال دوں گا کہ میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ اللہ اکبر، امت کے مال کو لے کے غنی بن جانا اور ہوتا ہے، اور امت کو بٹھا کے اپنے دسترخوان پہ کھلا کے غنی بننا یہ اور ہوتا ہے۔ اگر تمہیں شہر بدر کیا گیا ہے، اگر تمہیں شہر سے نکال دیا ہے تو آؤ میں تمہیں مدینے میں اپنی ریاست میں اپنی جاگیر میں پناہ دوں گا، اس کے علاوہ اگر کوئی حاجت ہو میں اس کو بھی پورا کر دوں گا۔ اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہی اچھا ہوگا کہ تم ایک دن میرے گھر پہ، میرے دسترخوان پہ میرے مہمان بن جاؤ۔ بھائی کہاں ہے آپ؟ امام کی سیرت، وہ الفاظ میں نے ایکوریٹ آپ کو پڑھ کے سنائے جو علامہ مجلسی نے
बिहारुल अनवार में वो पूरा चैप्टर लिखा है मर्द शामी की गुस्ताखी के सिलसिले में। इमाम ने जहां उसकी हाजत रवाई की तो कहा कि क्या ही अच्छा होगा कि तुम एक दिन दस्तरखान पर मेरे दरवाजे पर आकर मेरे मेहमान बन जाओ। ये इमाम की मजम्मत करता रहा। इमाम इसको लेकर चले गए, जाके दस्तरखान पे बिछाया। इमाम ने इतनी नेमतों को दस्तरखान पे रखा, इमाम ने इतनी नेमतों को रखा कि इसने ऐसी नेमतों का कभी मुशाहिदा भी नहीं किया था। ये बिल्कुल मैं आपको बस आखिर में पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि मैंने शजरे या खबीसा भी पढ़ के सुना दिया और मैंने शजरे तैयबा भी आपको पढ़ के सुना दिया। अब ये मजम्मत करता रहा। इमाम इसको पकड़ के कहाँ ले आए? दस्तरखान पे ले आए और दस्तरखान पे बिठा के कहा कि आओ खाना खाओ, खुद भी खाओ, अपने वतन भी ले जाओ, अपने बच्चों के लिए भी ले जाओ। जब इसने खाना खाया तो एक मर्तबा शर्मिंदा हुआ और जब ये चलने लगा तो इमाम ने बहुत सी दौलत दी, इमाम ने इसकी झोली को भर दिया। मगर याद रखेंगे, जब ये इमाम के घर में दाखिल हो रहा था तो इमाम की शान में गुस्ताखी कर रहा था, और जब ये घर से बाहर निकल रहा था तो इमाम की शान में कसीदा पढ़ रहा था, ये इमाम की शान में अशार पढ़ रहा था, इमाम की शान में फजाइल पढ़ के सुना रहा था, इमाम की शान में कसीदे पढ़ के सुना रहा था। और सिर्फ एक जुमला कहा, ए हसन मुश्तबा, जो मैंने सुना था वो कुछ और था, जो मैंने देखा है वो कुछ और है। बस एक जुमला मैं आपकी खिदमत में जरूर कोट करूंगा जो अल्लाह मजलिसी ने लिखा। कहते हैं जब ये शर्मिंदा होके दरवाजे से बाहर निकला तो एक मर्तबा आसमान की तरफ देख के कहता है, अशहदु अन्नका खलीफतुल्लाह फी अर्ज़े। कहाँ है आप? अशहदु अन्नका खलीफतुल्लाह फी अर्ज़े, मैं गवाही देता हूं कि इस वक्त अगर जमीन पर अगर कोई अल्लाह का खलीफा और अल्लाह की हुज्जत है तो आप जमीन पर अल्लाह की हुज्जत भी है और अल्लाह के खलीफा भी है। ये दुश्मन कह रहा है, जो आया था तो दुश्मन था, वापस जा रहा था तो किरदार ऐसा, सीरत ऐसी कि सबसे बड़ा चाहने वाला। क्या कहा? जा रहा है शाम की तरफ कि अगर जमीन पर अल्लाह का कोई खलीफा है तो खलीफा भी आप हैं, और जमीन पर अल्लाह की अगर हुज्जत है तो हुज्जत भी आप है। और एक जुमला तो सोने के कलम से लिखना चाहिए। कहता है अल्लाह आलमो हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है, कसम खा के कहता है वाकईन खुदा बेहतर जानता है कि रिसालत और इमामत को किस दरवाजे पे उतारना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले क्या कहा? आप जमीन पर अल्लाह के खलीफा हैं, आप जमीन पर अल्लाह की हुज्जत है, और उसके बाद कहा कि अल्लाह यकीनन बेहतर जानता है कि वो अपने अम्र रिसालत और अम्र इमामत को किसके हवाले करे। अरे कहा है यार? और कहा मौला आज तक मैं आपके पदर बुजुर्गवार अली इब्ने अबी तालिब का सबसे बड़ा दुश्मन था, मगर इस वक्त इस जमीन पर इस शहर में मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत रखता हूँ। बस जैसे ही कहा मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ, हसन मुश्तबा ने इसको माफ किया, कहा जैसे तू हमें चाहता है हम तुझे चाहते हैं। सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बस अजीजों, मैंने यहाँ पे ले जाकर हजरत सिद्दीक़ अकबर पर अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे तमाम किया, चूंकि इसके बाद भी मुसलसल हमारी मजलिसें हैं और इस मजलिस से पहले भी मजलिस थी। इंशाल्लाह फिर अगर कभी मौका मिला तो आप याद दहानी कराइएगा, तो आने वाले वक्त में मजलिसों का मौजू फिर तारीख होगा, और तारीख इमामत और तारीख इस्मत ही के सिलसिले में अपने सब्जेक्ट को पेश करेंगे। बस यही दरखास्त है कि मानते सब हैं, मोहब्बत सब करते हैं, मगर मारिफत जरूरी है, और मारिफत बगैर इल्म के हासिल नहीं होती। इसीलिए अमीर अल मोमिनीन बार बार मारिफत पे तवज्जो दिलाते थे कि अगर मारिफत होगी, इल्म होगा, आगाही होगी, तो हमारे सामने से सर नहीं झुकेगा, दिल भी झुकेगा। जैसे जब अल्लाह को पहचान के अल्लाह को सजदा करते हैं तो सर भी झुकता है अल्लाह की तरफ और दिल भी झुकता है। तो अगर अहले बैत, आइम्मा मासूमीन और इमामत की मोहब्बत के साथ साथ अगर मारिफत होगी और अगर इल्म होगा और सही मारिफत होगी तो अहले बैत के सामने अकीदत से फिर सर भी झुकेगा और सर के साथ साथ दिल भी झुकेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी इंतजामिया का, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, हमारे शोएब भाई जो हमें होस्ट कर रहे थे,
اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ٹرسٹیز، خاص طور سے ہمارے خاص دوست جناب رضوان مومن صاحب کا، جو ہر سال ہمیں شرف بخشتے ہیں اور اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو وسیلہ بنا کر بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت کو پیش کر سکیں۔ میں تمام عزاداروں کا، تمام مومنین مومنات کا، اپنی ماں بہنوں کا، تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ دعا گو ہوں بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں کہ پروردگار آپ کے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور سبط اکبر علیہ السلام کے صدقے سے آپ کو اور ہمیں اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، حادثات سے محفوظ فرمائے، مہلک امراض سے محفوظ فرمائے، موذی امراض سے محفوظ فرمائے، اور زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور پوری دنیا سے کووڈ-19 کا خاتمہ فرمائے۔ یا اللہ انسان کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی ریلیجن سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، پروردگار پوری دنیا کے ہر گوشے سے کووڈ-19 کا خاتمہ ہو جائے۔ بس عزیزو، آخر میں مجھے بڑے اختصار کے ساتھ تھوڑے سے مسائل بھی پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا، چونکہ ایام چل رہے ہیں شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے مناسبت رکھتے ہیں، تو ایک وہ روایت جس کا تعلق جناب سکینہ ہی سے ہے، بس وہ روایت پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ خاص طور سے ہمارے یہاں پر یہ روایات وہ ہیں جس کو شام غریبہ میں پڑھا جاتا ہے، اور شام غریبہ کے بعد ان روایتوں کو نہیں پڑھا جاتا، لیکن شام غریبہ کے مصائب اس لیے نہیں ہے کہ صرف شام غریبہ میں عصر عاشور کے بعد بیٹھ کے ان مصائب کو پڑھ دیا جائے، بلکہ شام غریبہ ہی کے مصائب وہ ہیں کہ انسان سب سے زیادہ اپنی مجلسوں میں ان مصائب کو بار بار پڑھ کے سنائے، بار بار تذکرہ ہو۔ جب شام غریبہ میں قیام حسینی میں آگ لگی، اور پھر آندھی چلی اور راکھ اڑی، اور بیویاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بچے روتے روتے سو گئے ہوں گے، شاید روتے روتے تھک گئے ہوں گے، کہ اتنے میں جناب زینب بیویوں سے کہتی ہیں کہ بیویوں پریشان نہیں ہونا، جیسے میں نے جلتے ہوئے خیمے سے بیمار کربلا کو نکالا ہے، جیسے میں نے امام زمانہ کی حفاظت کی ہے، جیسے میں نے اللہ کی امانت کی حفاظت کی ہے، تم پریشان نہ ہونا، میں علی کی بیٹی ہوں، نجف یہاں سے بہت دور نہیں ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گی، تم سو جاؤ، آرام کرو، میں رات بھر تمہاری حفاظت کروں گی۔ اللہ اکبر، کیا فریضہ ہے جناب زینب کا، اسی لیے تو شاید ہم شریکت الحسین کہتے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، کبھی چلتے ہوئے خیمے سے امام وقت کو نکالتی تھی، اور کبھی شام غریبہ میں بچوں کی اور بیویوں کی حفاظت کرتی تھی۔ بیویاں آرام اور سکون سے بیٹھی ہیں مگر مضطرب ہیں، اور وہیں پر جناب زینب کہتی ہر بیوی سے کہ ہر بیوی اپنے بچے کو اپنے پہلو میں بٹھا لے، اپنی آغوش میں لے کے بیٹھ جائے، شام غریبہ میں کوئی بچہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ مگر اللہ اکبر، ایک مرتبہ جناب ام کلثوم جناب زینب کے قریب پہنچی اور آگے کہا کہ بہن، ایسا لگتا ہے کہ شام غریبہ میں جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی، شام غریبہ میں جب شمر ہزاروں کا لشکر لے کے قیام حسینی کے قریب آیا، تو ایسا لگتا ہے کہ شام غریبہ میں سکینہ غائب ہو چکی ہے، سکینہ میرے بھائی کی امانت، مجھے بچی سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بس زینب تڑپ گئی، کہا ام کلثوم آہستہ بولو، کہیں بھابھی رباب نہ سن لے، رباب بہت غمزدہ ہے، رباب بہت پریشان ہے، رباب نے بہت بڑا امتحان دیا ہے، بس ایک مرتبہ ام کلثوم تم اس قافلے کی، اس کاروان کی حفاظت کرو، تم بیویوں کی حفاظت کرو، میں جا کے سکینہ کو تلاش کرتی ہوں۔ عزادارو، میری بیوی شہزادی اولیاء کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک مرتبہ شام غریبہ میں جناب زینب بچی کو تلاش کرتی ہے۔ مقتل میں نے پڑھا کہ حمید ابن مسلم ایک بلندی پہ بیٹھ کے تاریخ کربلا لکھ رہا تھا، ایک مرتبہ بیوی نے اس سے پوچھا کہ اے شیخ، کیا تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے جو شام غریبہ میں راستہ بھول گئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیوی ہے معتصمہ، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، مگر میں نے ایک 4 یا 5 برس کی بچی کو دیکھا جو مسلسل فریاد کر رہی تھی، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ جتنا دوڑتی تھی آگ کے شعلے اتنے بھڑک جاتے تھے، میں نے یہ چاہا کہ میں قریب چلا جاؤں اور جا کے اس بچی کی آگ کو بجھا دوں، مگر اس نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا خبردار شیخ، ہمارے قریب نہ آنا، ہم اولاد رسول ہیں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، میں اولاد علی ہوں، میں اولاد فاطمہ ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں تنہا ضرور ہوں مگر نجف اشرف میں میرا دادا علی بہت قریب رہتا ہے،
کہا میں صحت کے پیچھے ہٹ گیا، مگر اس بچی نے فریاد کی اے شیخ اگر ہو سکے تو ایک احسان کر دے، مجھے نجف کا پتہ بتا دے، اس لیے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ نجف کربلا سے زیادہ دور نہیں ہے۔ بس زینب سمجھ گئی کہ یہ حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ ہے۔ اے جملہ سنو گے، ایک مرتبہ زینب روتے روتے بچی کو تلاش کرتے ہوئے مقتل میں پہنچی اور جا کے آواز دیتی اینا سکینہ، اینا سکینہ، بابا کی جان سکینہ کہاں ہو، چچا کی جان سکینہ کہاں ہو، مادر بہت پریشان ہے، پھپھیا بہت بے قرار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو آواز دیتی ہے، اب جو مقتل میں پہنچی تو زینب کا امتحان دیکھو کیا دیکھا، کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، کہیں علی اصغر کا لاشا پڑا ہے، کہیں اونو محمد کے پامال لاشے پڑے ہیں، کہیں قاسم کے لاشے کے ٹکڑے پڑے ہیں، کہیں عباس کا لاشا پڑا ہے، اور ایسے میں ایک لاشا جو ہے وہ نہ زین پہ ہے وہ نہ زمین پہ ہے، بلکہ لاشا تیروں پہ مسلط ہے، اور اس کے جسم پہ اتنے تیر ہیں کہ تیر ادھر سے ادھر ہو چکے ہیں، اس کی پسلیاں کٹی ہوئی ہے، اس کا لاشا پامال ہو چکا ہے، اور ایک 4 برس کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سکینہ کو پہچان لیا، ایک مرتبہ سکینہ کے قریب پہنچی اور جا کے جب آواز دینا شروع کی تو یہی کٹے ہوئے لاشے سے آواز ہے زینب آہستہ بولو۔ سکینہ روتے روتے سو گئی ہے، ابھی سکینہ آرام کر رہی ہے، زینب آہستہ بولو۔ اللہ اکبر۔ بی بی قریب پہنچی، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پہلے تو پیار کرتی رہی، سکینہ تم یہاں سو رہی ہو، سکینہ تم یہاں آرام کر رہی ہو، وہاں بھائی بہت پریشان ہے، بہنوں کا برا حال ہے۔ ایک مرتبہ بچی تڑپ کے کہتی پھوپھی اماں مجھے بابا کے قدموں سے جدا نہ کرو، بڑی مشکل سے میں نے مقتل میں اپنے بابا کو تلاش کیا ہے۔ زینب نے تڑپ کے ایک مرتبہ بھائی کے لاشے کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ لاشا کہاں ہے، لاشا تو تیروں پہ مسلط ہے، لاشا تو پامال ہو چکا ہے، اور جسم پہ لباس بھی نہیں ہے، بلکہ میں کہاں سے مصائب پڑھوں ہے کہ سر جسم سے جدا ہو چکا ہے، وہاں پر لاشا تو ہے جسم تو ہے سر موجود نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ کے کہتی ہے بیٹا جب بھی لاشے کو پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے، بیٹا ظالموں نے سر بھی کاٹ دیا، لباس بھی جسم سے چھین لیا، سکینہ تم نے کیسے پہچانا میری جان کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تو بچی تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں میں تو شام غریبہ کے اندھیرے میں بابا کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کہہ رہی تھی بابا کیا آپ سکینہ کو بھول گئے، بابا کیا سکینہ کی یاد نہیں آتی، بابا کیا میرے دامن کی آگ نہ بجھاؤ گے، بابا علی اصغر کو قبر سے نکال لیا گیا، بابا بابا علی اصغر کا سر کاٹ دیا گیا، بابا میرے سید سجاد کا لباس جل گیا، بابا سید سجاد کا خیمہ جل گیا، بابا قیام حسینی میں آگ لگ گئی، اے میرے اچھے بابا کیا سکینہ کو آواز نہ دو گے؟ اے بھوپی اماں بس یہی کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی سکینہ ہمارے قریب آ جاؤ، بابا یہاں پہ سو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ، اللہم صلی علی محمد۔